أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کی جانب سے حق کی آواز کے نام سے ایک نیا پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس میں ہم مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے علماء خطبہ بورڈ کے ممبران سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ ہم آج پاکستان کے مشہور اسلامی اسکالر اور تحقیق اور اسلامیات پہ تحقیق کرنے والے پاکستان مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے علماء خطبہ کے بورڈ کے ممبر اور مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے حیدرآباد ڈویژن کے سرپرست اعلیٰ سید نبی شاہ حسینی صاحب کے دولت گنج پہ ہم تشریف فرمائیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا ہمارے پروگرام کے لیے، اور ہمارے پروگرام میں مہمان کے حساب سے زینت افروز ہوئے۔ تو آئیے ہم ان سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے علت دین کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یا علی مولا علی سردار مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ میرے بھائی افتخار سمرو صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ایک بہترین موضوع اپنے ساتھ لائے۔ دراصل علت دین ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے۔ میں اپنی تحقیق، چونکہ میں کوئی دعوے دار علم نہیں ہوں، میں خود طالب علم ہوں اور اسلامی دنیا کا ایک چھوٹا سا طالب علم، اسلامک اسٹڈیز کا ایک ریسرچ کرنے والا۔ علوم اسلامیہ دراصل ان سب کا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو اللہ کی کتاب ہے اور لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک نہیں، اور سارے علوم گھوم پھر کے آ کے ختم ہو جاتے ہیں باب العلم کے دروازے پہ، کہ کائنات کے رسول نے بیان کیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ قرآن کا بتانے والا کائنات کا رسول ہے، اور رسول تب بتائے گا جب کوئی دروازے تک آئے گا۔ تو سارے محقق اور جتنے بھی ریسرچر اسکالر ہیں، یہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ جب تک باب العلم کے پاس نہیں پہنچتے تو علم کا کچھ بھی ان کے لیے حصول ممکن نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، اور وہ کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، جائے گا تو باب العلم کے دروازے پہ جائے گا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، جو آپ نے کہا کہ علت دین کیا ہے۔ تو اس کو میں یوں یہاں سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث قدسی میں توحید نے خود بتا دیا ہے ایک حدیث میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ توحید کہہ رہی ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، پھر مجھے محبت جاگی کہ میرا تعارف ہو،
فخلقتک یا محمد، پھر میں نے اے محمد آپ کو خلق کیا۔ تو یہاں سے تو ایک نقطہ یہ ملا کہ علت دین، علت خلقت، علت وجود جو ہے وہ توحید کا تعارف ہے۔ توحید چاہتی تھی کہ میرا تعارف ہو، اس کے بعد خلقت کی ابتدا ہوئی۔ تو جو خلقت ہوئی وہ بعد میں سب وجہ تعارف توحید ہوا۔ اب دین بھی ایک مخلوق ہے، کیونکہ خلقت ہے۔ جب تک توحید نے نہیں چاہا تھا تو دین بھی نہیں تھا، تو دین کو بھی خلق میں شمار کیا جائے گا۔ دین بھی ایک مخلوق ہے جو آگے چل کے تخلیق ہوئی۔ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے دین کو دین بنایا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو اللہ نے اپنا دین بنا کے بھیجا۔ تو پہلی ایک نقطہ یہاں پہ ہوا کہ خلقت دین یا خلقت مخلوق کی وجہ جو ہوئی وہ توحید کا تعارف ہوئی۔ توحید چاہتی ہے کہ میرا تعارف ہو۔ اب اس تعارف کے لیے کائنات خلقی گئی، مخلوقات خلقی گئیں، اور ایک سلسلہ چلا انبیاء کا، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم النبیین تک ایک سلسلہ چلا، اور اس سلسلے کا مرحلہ یہاں تک ہوا کہ پورا دین اسلام، پوری شریعت، پورا فقہ اس دور کے انسانوں تک وہ جو پروگرام تھا وہ پہنچا، یعنی دین اسلام اور شریعت جو ہے لوگوں تک پہنچی۔ جو جانور تھے وہ انسان بنائے گئے، حیوانیت سے نکال کے ان کو انسانیت سمجھائی گئی۔ دنیا کے علاوہ آخرت کی زندگی کا ان سے تعارف کروایا گیا۔ یہ احساس دلایا گیا کہ آپ جو دنیا میں کر رہے ہو یہ قطعی زندگی نہیں ہے، یہ ایک گزر جانے والی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد آئے گی، جہاں پہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ سارا کچھ، اور تہذیب، جینے کا سلیقہ، معاشرتی اٹھنا بیٹھنا، حصول رزق، آپس میں بھائی چارہ، یہ سارے معاملات، یہ دین کے اندر کے جتنے بھی یہ نکات ہیں یہ بیان کیے گئے، حضور پاک کی طرف سے لوگوں کو بتائے گئے۔ جب یہاں تک مرحلہ پہنچتا ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ مدینے کے روسا بزرگان آتے ہیں نبی اکرم کی خدمت میں، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی محنت کی، آپ نے ہمیں جانور سے انسان بنایا، آپ نے پتھر کھائے، آپ کانٹوں پہ چلے، آپ کے اوپر کچرا پھینکا گیا، آپ نے ہمارے بنانے کے لیے ہماری زندگیاں، ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہترین کرنے کے لیے اتنی صعوبتیں اٹھائیں۔ تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ صلہ دیں، آپ ہم سے کچھ مانگیں، آپ ہم سے زر مانگیں، آپ سونا، چاندی، اونٹ، باغات، عطا کہ ہماری لڑکیاں، ہمارے بچے، جو کچھ آپ مانگیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ آپ کچھ لیں ہم سے تاکہ ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو کہ ہم نے بھی کچھ آپ کو اس کا صلہ دیا۔ وما ینطق عن الہوا کے مصداق زبان بولی نہیں تھی کہ جبریل آیا، نازل ہوا، اور اس نے پاؤں پکڑ کے کہا کہ توحید چاہتی ہے، اور اس نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے میرے حبیب، ان سے کہو کہ میں نہیں مانگتا تم سے کچھ صلہ اس رسالت کا، اس دین کا، اس شریعت کے پہنچانے کا، سوائے اس کے کہ میرے جو قربا ہیں ان سے مودت کرو، ان سے مودت کرو۔ تو قربا سے مودت مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ توحید کے تعارف کا اس دنیا میں ایک اللہ نے میزان رکھا، ایک میزان رکھا کہ جو کوئی قربا سے مودت کرے گا
تو گویا اس نے میری دین کی علت کو پورا کیا. جو نہیں کرتا تو سمجھو اس نے دین کی علت کو اللہ کے لیے پورا نہیں کیا. اس کی میں آگے وضاحت یوں کروں کہ یہ پورا دین اسلام جو فقہ ہے، جو شریعت ہے، جو اصول ہیں، جو فروع ہیں، میرے بھائی یہ سارے کے سارے فائدہ دیتے ہیں مخلوق کو. مثال کے طور پہ اگر کوئی نان مسلم کلمہ پڑھے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا. یہ اس کا بھلا ہوا. کس کا فائدہ ہوا؟ یہ اس کا فائدہ ہوا، کلمہ پڑھنے والے کا. اللہ کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. اس کا بھلا ہوا کہ وہ حرام سے حلال میں آیا، نجس سے پاکائی کی طرف آیا. اگر کوئی توحید کو اللہ مانتا ہے تو اس نے اپنے پیدا ہونے کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے مسلمان بنایا. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس نے اللہ کے انعامات و نوازشات پہ شکر ادا کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا میں اس کو مزید دوں گا. کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب، اس کا اجر اس کو ہے، اس کے بدن کو صفائی ہوگی، طہارت ہوگی، اور اس کو بدنی اور روحانی اس کے فوائد حاصل ہوں گے. جو زکوٰۃ دے گا تو وہ اپنے مال کو پاک کرے گا. جو حج کرے گا تو وہ اپنے گناہوں کی معافی پائے گا. یہ سارے دین کی جتنی بھی فقہی ارکان ہیں، شرعی حکم ہیں، ان سب کا فائدہ مخلوق کو ہے. آخر توحید کو کیا فائدہ ہے دین کا؟ اس نے جو دین بھیجا. تو اس آیت کے طفیل قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ نے یہ ثابت کیا کہ باقی سارے دین کی جتنی عبادات ہیں اور ارکان ہیں یہ ہیں مخلوق کے فائدے کے لیے. توحید کو فقط ایک چیز چاہیے کہ محمد کے قربا سے مودت کریں. اللہ صرف یہ چیز چاہتا ہے. اللہ صرف یہ چیز چاہتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور مرحلہ یہ آتا ہے کہ کچھ اصول دین ہیں اور کچھ فروع دین ہیں. چلو فروع دین تو عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اور یہ 10 جو ہے ہمارے فروع ہیں، اور 5 اصول دین ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ اصول دین اور فروع دین یہ کب کارگر ہوتے ہیں؟ یہ کب فائدہ دیتے ہیں؟ تو اب ہم ثابت کر چکے ہیں توحید ایک چیز چاہتی ہے، اور وہ ہے مودت فی القربا. اگر مودت فی القربا ہے تو پھر یہ باقی جتنے اصول دین ہیں، فروع دین، یہ فائدہ مند ہوں گے. کیونکہ توحید کی چاہت کو پہلے آپ پورا کریں گے تو پھر توحید آپ کے ارکان کی قبولیت کو قبول کرے گی، اس کا اجر دے گی. اگر توحید کی وجہ علت جو ہے وہ آپ پورا نہیں کریں گے، وہ سبب پورا نہیں کریں گے، تو پھر نہ اصول فائدہ دے گا نہ فروع فائدہ دے گا. فروع تو چھوٹا ہے ویسے ہی، اصول بھی فائدہ نہیں دے گا. اور یہ کئی بار احادیث میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ کوئی انسان کتنی بھی عبادت کرے، کچھ بھی کرے، اگر ہماری محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا. تو لب لباب یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر یہ جو مودت فی القربا جو توحید کی چاہت ہے، باقی سب ہم مخلوق کی چاہت ہے، لیکن یہ توحید ہم سے صرف یہ چیز مانگ رہی ہے، مودت فی القربا. یہ اگر ہم نہیں کرتے تو اس کے سوا جتنا کچھ کریں گے وہ فضول ہے. اور اسی مودت فی القربا کا فقہی جو اصطلاح میں جو اس کا نام ہے اس کو ولایت علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ مودت فی القربا یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ اگر علی کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور علی کو اپنا مولا مانتے ہیں تو پھر توحید نے آپ کے باقی اعمالات اور فقہی جو آپ کی ضروریات ہیں جو آپ کر رہے ہیں دین کے ارکان تو وہ قبول کی جائیں گی، ورنہ قبول نہیں کی جائیں گی. تو علت دین یہاں پہ یہ ہوا کہ ولایت علی بن ابی طالب کی صورت میں اللہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور مخلوق وہ نظر نہیں آنے والا، اور دنیا جو ہے وہ کثافت کی ہے، تو وہ لطیف ہے، دنیا کثیف ہے. خالق اور مخلوق وہ ابد سے ہے، اور دنیا جو ہے اب جلدی میں ہوئی ہے، تھوڑا اس کی عمر ہے. وہ باقی ہیں، یہ فانی ہیں. تو باقی اور فانی کا
اور ابدی کا اور تھوڑے دنوں کا، یہ ان کا آپس میں میلاپ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کے درمیان میں کوئی وسیلہ نہ ہو۔ تو اللہ نے وسیلے کے طور پہ 14 کو بھیجا، اور 14 میں علی ابن ابی طالب کو اپنا بدن بنایا اور اس کو آگے رکھا، اور محمد جو اللہ کا محبوب ہے اس کی طرف سے اس کا تعارف کروایا، جس نے اپنے کردار کے طور پہ پورے عرب کے ان بدوؤں سے اور اس زمانے کے وحشیوں سے اور کافروں سے اپنے کردار کے طور پہ اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا۔ ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر کھڑا ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا اور آپ کو برباد کر دے گا، تو مانو گے؟ انہوں نے کہا یقیناً مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ آپ نے آج تک جھوٹ ہی نہیں بولا۔ تو ایک بہترین کردار بھیج کے، محمد کی صورت میں اپنا محبوب بھیج کے، اور لوگوں سے منوایا ہے کہ یہ نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے نہ غلط بولتا ہے۔ تو اسی زبان سے پھر اعلان کروایا من کنت مولا فہذا علی مولا، علی کی ولایت کا اقرار کروایا، اور اس کو میزان بنایا کہ یہ میزان ہے، اور جو علی کی ولایت کو مانے گا تو اس نے توحید کی علت کو پورا کیا۔ جو علی کی ولایت کو، اچھا اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ اللہ نے کوئی سوال کرے مجھ سے کہ اللہ نے کوئی اور شرط کیوں نہیں رکھی، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے میرے حبیب ان سے بولو کہ آپ جو ہے نمازیں کثرت سے پڑھو، آپ روزے رکھو، آپ جو ہے زیادہ حج کرو، آپ زیادہ صدقات و خیرات دو، آپ زیادہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، کچھ بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اور کسی چیز کی تقاضا نہیں کی گئی توحید کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں باقی ساری چیزیں کم ہیں، کہ اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے ادنا کو اوپر لانا یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو توحید تو استغفر اللہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتی کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے اور ادنا کی طلب کرے۔ جب توحید نے کہا کہ مودت فی القربہ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب جتنی بھی چیزیں باقی ہیں وہ ادنا ہیں، کیوں اگر ان میں سے کوئی اعلیٰ ہوتی تو اللہ اس کی طلب رکھتا، تو اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طلب نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کا یہ تقاضا کرنا کہ مودت فی القربہ میں چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے پورا دین ایک طرف نیچے ہے اور ولایت علی ابن ابی طالب اوپر ہے۔ اب یہ سمجھا جائے اس سے کہ اصول دین اصل ہیں، اصل کا مطلب ہے بنیاد، اور فروع دین فرع ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے اس کی شاخیں۔ جیسے درخت کی بنیاد اس کا تنا ہوتا ہے اور فروعات فرع اس کی شاخیں ہوتی ہیں، لیکن اس درخت کو بھی رکنے کے لیے زمین چاہیے جس میں اس کا تنا مضبوطی سے بند ہو اور وہ کھڑا ہو پائے۔ اس کو کہتے ہیں اصل الاصول، جس کے اوپر اصول کھڑے ہوں۔ تو یہ تو علماء ہمارے بتاتے ہیں کہ جی اصول دین یہ ہے، فروع دین یہ ہے، لیکن وہ چیز ابھی تک نہیں واضح کرتے کہ یہ اصول دین کس چیز پہ کھڑے ہیں۔ فروع رکے ہوئے ہیں اصول کے اوپر۔ اگر آپ اصول کو مانتے ہیں تو پھر فروع پہ جائیں گے نا، پہلے اصول پھر فروع۔ تو پہلے اصول کو مانیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اب ان پہ آپ کا جب ایمان کامل ہو گیا تو اب آئیں فروع کی جانب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ وغیرہ 10 جو اپنے فروعات ہیں۔ اگر آپ اصل کو پکڑتے ہیں، اصول کو، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اصول کس چیز پہ کھڑے ہیں۔ تو بھائی اصل الاصول کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب یا مودت فی القربہ وہ ایک قیمتی نقطہ ہے جو توحید کی ضرورت ہے، اللہ کا جو تقاضا ہے وہ اصل الاصول ہے، اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، جس کے اوپر اصول دین کھڑے ہیں۔ جس جگہ پہ بھی ولایت علی سے انکار کیا گیا فوراً سے آپ کے اصول دین گر جائیں گے۔ جب اصول دین گر جائیں گے تو فروعات بھی گر جائیں گی، کوئی چیز کام کی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے۔ ہاں اصل الاصول کو پہلے مانے، اصل الاصول کو آپ نے مانا، اس پہ ایمان کامل ہوا، تو پھر آپ کو اصول دین فائدہ دیں گے، اس کے بعد آپ کو فروع دین فائدہ دیں گے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی
جی تمام بہترین، آپ نے جو ہے وہ اس کے متعلق تھوڑا بتایا آج کے موضوع کے حوالے سے۔ حسین صاحب، میرا ایک سوال ہے جو اکثر ہمارے ایک واٹس ایپ گروپ ہے علماء خطبہ کے نام سے، وہاں پہ میرے پاس سوال آتے رہتے ہیں۔ تو میں نے یہ ایک سوال رکھا تھا کہ میں نے کہا جب آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کی جو اسلامیات پہ ریسرچ بھی چل رہی ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ سوال آپ کے لیے رکھا تھا، تو آپ مجھے اس کا بہترین جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بنات رسول یعنی رسول کی بیٹیاں، یعنی رسول کی بیٹیوں میں جو امت مسلمہ میں اختلافات چل رہے ہیں، اس کے متعلق آپ نے کہاں تک ریسرچ کی ہے؟ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ بہت اعلیٰ قسم کا آپ نے سوال کیا افتخار بھائی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع بھی دیا میری ریسرچ بتانے کا۔ میں اپنی ریسرچ بتا رہا ہوں، اور آگے میری یہ گزارش ہے کہ اختلاف کا ہر کسی کو حق ہے رکھنے کا، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اہل علم جو ہیں وہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ میری بھی رہنمائی کریں، اور میں خود ایک طالب علم ہوں علم کی دنیا کا، ریسرچ کی دنیا کا، تو اگر ان کے پاس بھی کوئی مزید ہو دلیل دلائل مضبوط تو میری بھی رہنمائی کریں۔ اور جیسے میں بتا رہا ہوں، یہ نقطہ آغاز کرنے جا رہا ہوں، تو اسی معیار کا، اور میں کہیں اور سے ماخذ نہیں لے رہا، میری جو تحقیق ہے میں قرآن حکیم سے آپ کو بنات رسول پہ بتاؤں گا کہ میں نے جب قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تو میرا ایمان ہے کہ بنات رسول بھی قرآن میں موجود ہوں گی، اور وہیں سے پتہ چلے۔ اور اگر کسی کو اختلاف ہے یا وہ متفق نہیں ہوتا یا اسی کی کوئی اور ریسرچ ہے، تو پھر وہ بھی مجھے بتایا جائے۔ کہیں پہ بھی اگر کوئی سننے کے بعد کرے تو مگر بتائے گا وہ بھی قرآن سے، اگر کوئی اختلاف رکھے تو پھر وہ بھی قرآن کی آیت سے مجھے اس کا جواب دینا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ میرے بھی علم میں پھر اضافہ ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اسی آیہ کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی پہلے آپ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اسی میں رسول کی بیٹی کا بھی ذکر ہے، اور کتنی ہیں وہ بھی اسی میں ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا کہ مودت فی القربہ، میرے قربا سے مودت کرو، یہ قربہ کیا ہے؟ لفظ قربہ کو اگر گرامر کے نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو قربہ جو ہے مؤنث واحد کا صیغہ ہے، قربہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد، ایک تثنیہ ایک جمع، عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور دو سے آگے ہوں تو پھر جمع کہلاتا ہے۔ اور مذکر اور مؤنث تو آپ جانتے ہیں۔ یہ قربہ جو ہے یہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے، جیسے کبیر بڑا، جو زیادہ بڑا ہوگا اس کو اکبر کہیں گے، صغیر چھوٹا، جو سب سے چھوٹا ہوگا اسے اصغر کہیں گے، اور مؤنث واحد اگر لیں گے اصغر کا تو وہ صغرا ہوگی۔ اگر وہ عورت پہ بولا جائے گا، مؤنث پہ بولا جائے گا، اصغر وہ مذکر کا صیغہ ہے، مذکر واحد کا، اس کی مؤنث کریں گے تو وہ صغرا ہوگی۔ یوں ہی اکبر ہوگا تو وہ مذکر واحد ہوگا، اکیلا مرد ہوگا وہ اکبر۔ اگر اس کی مؤنث واحد کا صیغہ کریں گے تو وہ کبرا ہوگا، اکبر اور کبرا، اصغر اور صغرا۔ یوں ہی ایک لفظ ہے، ایک صفت ہے قریب، قربت میں جو زیادہ قریب ہو، بالکل ہی قربت کی انتہا پہ ہوگا، قریب، لیکن جو اقرب ہوگا وہ بالکل قربت کی آخری حد تک ہوگا۔ جو قربت کی آخری مرحلے پہ ہوگا اس کو عربی میں اقرب کہا جائے گا۔ اگر اقرب کی مؤنث واحد ڈھونڈیں گے، بنائیں گے تو وہ ہوگی قربہ، قربت کی انتہا پہ
مؤنث واحد جو ہوگی وہ قربا ہوگی، اگر مذکر ہوگا تو وہ اقرب ہوگا۔ اقرب کی مؤنث کو قربا کہا گیا۔ تو قرآن میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا الا المودۃ فی القربا، میرے قربا سے مودت کرو، یعنی کوئی واحد مؤنث ہے، اکیلی مؤنث ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس سے مودت کرو۔ میرے حبیب ان سے مانگ جو اکیلی مؤنث ہے، جو اکیلی مؤنث ہے۔ اکیلی مؤنث رسول کے پاس کون سی تھی؟ جو مباہلے میں رسول کے ساتھ گئی، جو مباہلے میں رسول کے ساتھ گئی۔ اگر رسول کی زیادہ بیٹیاں ہوتی تو مباہلے میں بھی ہوتی، اور اللہ یہاں پہ بھی جمع کا سیگا۔ حالانکہ مباہلے والی آیت میں اللہ نے ذکر جو کیا ہے وہ جمع کا کیا، لیکن عملاً جو گئی وہ ایک گئی، اگر ہوتی تو جاتی۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو بول کہ یہ آپ کی جو اکیلی بیٹی ہے نا، جو قریب ترین ہے، جس کے لیے رسول نے خود ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر جگر کے ٹکڑے سے یا ٹکڑا تو کل کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ تو قربت نہیں ہو سکتی کہ جو بدن کا ٹکڑا ہو۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اگر فاطمہ زہرا رسول کا ٹکڑا ہے تو وہ اپنی قربت کی انتہا، کیونکہ ٹکڑا وہ ہوتا ہے جو جڑا ہوتا ہے بدن کے ساتھ، اس کے اور بدن کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہوتا، ٹکڑے میں اور کل میں فاصلہ نہیں ہوتا، وہ بلا فصل ہوتا ہے۔ تو جب جڑا ہوا ہے تو یہ قربت کی انتہا پہ ہے۔ جو قربت کی انتہا پہ ہے تو اگر مرد ہوگا تو وہ اقرب ہے، اگر مؤنث ہے تو وہ قربا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ہی بتا دیا کہ رسول کی ایک بیٹی ہے جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اکیلی مؤنث واحد کو اللہ نے قربا بتایا ہے، اور مؤنث واحد فاطمہ ہی ہیں، اکیلی ہی ہیں، اور یہ قرآن سے دلیل ہے۔ اب اللہ نے جو میزان بنایا وہ یہی بنایا کہ محمد کے رشتہ داروں کو خدا نے اہل بیت نہیں بتایا، ان سے مودت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فاطمہ کے رشتہ داروں سے، جو فاطمہ کے حصے ہیں، جو فاطمہ جن سے رشتہ داری رکھتی ہے، ان سے مودت کرنے کا حکم دیا۔ اس میں کون ہے؟ ایک فاطمہ کا بابا ہے، ایک فاطمہ کا شوہر ہے، اور فاطمہ کے بچے ہیں۔ تو نص قرآن یہ ثابت ہوا کہ مودت فی القربا میں فاطمہ کے رشتہ دار آتے ہیں، نبی کے رشتہ دار نہیں آتے، رسول کے رشتہ دار نہیں آتے۔ رسول کی تو ماشاءاللہ کتنی بیویاں تھیں، اگر وہ ساری قربا میں ہیں تو نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ رسول کی رشتہ داری میں ہیں۔ اللہ نے فاطمہ کے رشتہ داروں کو قربا میں کاؤنٹ کیا ہے، گنا ہے۔ تو اب محور و مرکز بنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ نے کہا کہ میری فاطمہ سے اور جو فاطمہ کے ساتھ ہیں، یعنی فاطمہ کے رشتہ دار ہیں، ان سے مودت کرو۔ تو فاطمہ کا رشتہ یا تو نبوت سے ہے یا امامت سے ہے، خود عصمت کے مرکز پہ، کل کے کل پہ قائم ہیں۔ تو یہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بنات رسول میں قرآن نے جو بتایا، اس آیت کے ذریعے سے قربا کا لفظ جو ہے وہ دلیل ہے کہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے، اور وہ اکیلی سیدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ تمام بہترین، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا، اور ہم آپ کے دوبارہ سے میں شکر گزار ہوں، مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح جیسے بتاتا ہوں کہ ہم نے اس پروگرام کا نام حق کی آواز اس لیے رکھا تھا کیونکہ حق یہی ہے کہ جب اللہ نے ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا خم غدیر کے دن اعلان کرایا اپنے پیارے رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آج علی کا ولایت کا اعلان کرو، جو من کن تو مولا فہازن علی مولا پکارا گیا۔ حق ہمارے اوپر یہی ہے کہ ہم اس ولایت کی دامن تھامے رکھیں اور ہر محبان محمد و آل محمد پر، ہر اسنا عشری حلالی پہ یہ فرض ہے کہ وہ ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن تھامے رکھے، اور ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں جو باطل ولایتی نظام رائج ہو اس کو ہم رد کریں، اور ہم تبھی ہی اپنا حق ادا کریں گے، تبھی ہم ثابت قدم رہیں گے کہ جس دن ہم نے ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں جو بھی آئے اس کو ہمیں رد کرنا ہے، ہم ثابت قدم تبھی رہیں گے۔ افتخار سومرو آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم بتوفہ یا علی مدد۔ أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي أشهد